السلام علیکم۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پانچوں سینسز سے جو انفارمیشن آتی ہے، اسمیل سے، دیکھنے سے اور ذائقے سے، ان میں جو سینسیشن آتی ہے ان میں سے کس چیز کو آپ بیوٹیفل، خوبصورت کہتے ہو اور کیوں کہتے ہو؟ تو اسی سلسلے کی جو اگلی کڑی ہے وہی ہے بیوٹی آف ٹیسٹ، یعنی ذائقے کی خوبصورتی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں جس طرح ہم نے اسمیل کی دیکھی ہے کہ کس طرح بے تحاشا olfactory نوٹس ہیں جو کہ سارے پلیزنٹ ہیں اور وہ ہمیں خوش کرتے ہیں، یعنی ان سے ہم پلیجر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم ذائقے کو بھی دیکھتے ہیں، ہاؤ ڈو وی ٹیسٹ تھنگس۔ اس سے بھی پہلے جس طرح ہم نے olfaction میں دیکھا ہے کہ olfactory ہمارا سسٹم کام کیسے کرتا ہے، ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ کا سسٹم کیسے کام کرتا ہے، ہاؤ ڈو وی ٹیسٹ تھنگس۔ Taste is the sensation produced when a substance in the mouth reacts chemically with the taste receptor cells located on taste buds in the oral cavity, mostly on the tongue. ٹیسٹ یعنی جو ذائقہ آتا ہے آپ کو، ذائقہ ہوتا کیا ہے؟ ذائقہ ہوتا ہے ایک سینسیشن، سمجھیں کہ جیسے ایک سینسری انفارمیشن کہ آپ جیسے ہاتھ کے اوپر کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاتھ کے اوپر چل رہی ہے، یعنی آپ کا ہاتھ بتا دیتا ہے، یعنی آپ کے ہاتھ کے اسکن کے اندر جو نرو اینڈنگس ہوتی ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں کہ کوئی چیز چلی ہے۔ اب وہ نرو اینڈنگس یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ کوئی مکھی چلی، کوئی مچھر جیسی ہلکی چیز بیٹھی یا کوئی کیڑا اور چلا، یعنی اتنی انفارمیشن۔ تو ٹیسٹ سے جو سینسیشن کی انفارمیشن جو دماغ میں جاتی ہے وہ پروڈیوس ایسے ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ منہ میں ڈالیں، اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی چیز خوراک کی چیز مثلا گڑ منہ میں ڈالیں گے تو گڑ چونکہ پانی میں گھل جاتا ہے اور وہ کیمیکلی ریئیکٹ کرتا ہے ٹیسٹ ریسیپٹر کے ساتھ، یعنی ٹیسٹ ذائقہ پکڑنے والے جو ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں نا وہ آپ کی زبان کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اگر تو وہ گڑ پانی میں گھل گیا ہے اور اس نے وہ ٹیسٹ ریسیپٹر سیلز کو ٹچ کر دیا ہے تو پھر ٹیسٹ پکڑنے والے جو اینڈ نرو اینڈنگز ہوتی ہیں، اسمیل سیلز ہوتے ہیں، وہ وہاں سے انفارمیشن لے کے دماغ تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز آپ منہ میں ڈالیں جیسے کوئی میٹل کا ٹکڑا جو پانی میں نہیں گھلتا تو اس میں سے کوئی ذائقہ نہیں ریلیز ہوتا تو وہ آپ منہ میں ڈالیں گے بھی تو آپ کو ذائقہ نہیں آئے گا، اس کی اور کوالٹیز آپ کو شاید پتہ چل جائیں کہ ٹھنڈا کتنا ہے، سخت کتنا ہے، چبھ کتنا رہا ہے۔ لیکن چونکہ اس میں سے کوئی چیز کیمیکل، اس میں سے کوئی کیمیکل لوز ہو کے پانی میں گھل کے آپ کے ٹیسٹ ریسیپٹر سیلز کو نہیں چپکتا تو وہ ذائقے کی انفارمیشن آپ کو نہیں آتی۔ اور یہ جو سیلز ہوتے ہیں، جو سیلز جو چھوٹے چھوٹے خلیے جو آپ کا ٹیسٹ پکڑتے ہیں وہ آپ کے ٹیسٹ بڈز کے اوپر ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ بڈ بھی ایک چھوٹا سا ایک بمپ ہوتا ہے زبان کے اندر، وہ آپ کی زبان میں بمپی ہے، آپ کی زبان آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ بڈز جو ہیں وہ منہ کے اندر بہت سارے موجود ہوتے ہیں اور خاص طور پہ اورل کیوٹی میں، یعنی موسٹلی زبان کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ تو سمجھیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بمپس ہیں جس کو آپ ٹیسٹ بڈ کہتے ہو، کہتے ہیں نا میری ٹیسٹ بڈز بڑی تیز ہیں کہ یعنی میں باریک باریک ذائقے پکڑ لیتا ہوں، وہ ٹیسٹ بڈز اب منہ میں ہوتی ہیں، سارے منہ کے سارے ایریا میں، لیکن خاص طور پہ زبان پہ۔ ٹیسٹ along with smell and trigeminal nerve stimulation determines flavor of food۔ جو ذائقہ ہے، اچھا فلیور اور ٹیسٹ میں فرق ہے، فلیور میں خوشبو بھی آتی ہے، یعنی آپ کہتے ہیں ونیلا فلیور ہے تو ونیلا کا ذائقہ بھی ہوگا اور ونیلا کی خوشبو بھی ہوگی۔ لیکن عام طور پہ ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نمک کا ٹیسٹ آیا، یعنی ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جس میں صرف زبان سے جو انفارمیشن آتی ہے، یعنی اگر آپ کا ناک بند بھی ہو تو آپ کی زبان جو انفارمیشن پکڑے گی کہ جی میٹھا ہے، کھٹا ہے، تیز ہے، مرچوں والا ہے، تو اس کو آپ عام طور پہ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ تو ٹیسٹ جو ہے وہ اسمیل کے ساتھ مل کے اور ساتھ ایک اور نروس کا سسٹم ہے جس میں چیز کا ٹیکسچر، یعنی کیلا منہ میں ڈالا ہے یا سیب منہ میں ڈالا ہے تو دونوں کا جو ٹیکسچر ہے، سمجھے کہ جو کتنا کھردرا کتنا نرم ہے وہ انفارمیشن، اور یہ کہ پین کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جیسے مرچ ہوتی ہے، ایک دم مرچ تیز لگتی ہے تو ایک دم تھوڑی سی پین ہوتی ہے، یعنی وہ پین کی انفارمیشن، اور ٹیمپریچر کہ کھانا کتنا گرم کتنا ٹھنڈا ہے، یہ ساری چیزیں یعنی ٹیکسچر، پین اور ٹیمپریچر، اسمیل اور ٹیسٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کھانے کا فلیور بناتی ہیں۔ یعنی فلیور جو ہے وہ زیادہ کمپلیکس انفارمیشن ہے، فلیور تقریباً سمجھے کہ ڈیسیجن ہے، ٹیسٹ سینسیشن ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کافی میں صرف ٹیسٹ نہیں ہوتا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ذائقہ جو زبان کو لگا ہے وہ نہیں، کافی تو
اسمیل کے بغیر انکمپلیٹ ہے، اور کافی اگر آپ ٹھنڈی پئیں گے تو نہ اسمیل آئے گی نہ وہ آئے گی، یعنی کافی کا ٹیمپریچر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہ کہ کافی کی ٹائپس میں آپ کو پتہ ہے پتلی کافیاں بھی ہوتی ہیں اور تھک کافیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی اس کا ٹیکسچر بھی جو ماؤتھ فیل ہے وہ بھی، یعنی یہ ساری چیزیں مل کے کسی بھی کھانے کا آپ کو فلیور بتاتی ہیں۔ ہیومنس ہیو ٹیسٹ ریسیپٹر آن ٹیسٹ بڈ آن سرفیس آف دا ٹنگ۔ پہلے بھی بتایا کہ ٹیسٹ ریسیپٹرز یعنی وہ سیلز جو ٹیسٹ پکڑتے ہیں، وہ آپ کی ٹیسٹ بڈز کے اوپر ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بمپس ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی زبان کے اوپر ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں یہ ٹیسٹ بڈز ہے، یہ جو چھوٹے 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 ہیں، یہ ٹیسٹ مطلب ٹیسٹ بڈ اس کے اندر بھی ہیں، لیکن سمجھیں کہ یہ جو سرفیس ساری کی ساری بنی ہوئی ہوتی ہے وہ سمجھیں کہ اس میں ٹیسٹ بڈز بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ The gustatory cortex is responsible for the perception of taste۔ ایک اب ہمیشہ یہ کوشچن آتا ہے کہ اچھا دماغ کے کون سے حصے میں جاتا ہے؟ جیسے اسمیل کا ہم نے olfaction کا پڑھا کہ وہ دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں جا کے ساری انفارمیشن اکٹھی ہوتی ہے، تو جو گسٹیٹری کارٹیکس ہے دماغ کا ایک حصہ، وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ ذائقہ آئے گا کہ نہیں۔ خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسی چوٹ لگ جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ کا گسٹیٹری کارٹیکس اگر خراب ہو تو آپ کو ذائقہ آنا بند ہو جائے گا۔ ویسے مجھے اس کے ڈیٹیلز نہیں پتہ، لیکن ایسے ہی ہے۔ اب جیسے یہ موٹر کانٹیکسٹ ہے کہ جیسے دماغ کے سارے حصے جو ہیں وہ فرق فرق چیزیں کرتے ہیں، کہ جیسے موومنٹ وغیرہ کا پتہ چلتا ہے اس جگہ پہ۔ olfactory یعنی اسمیل والا کارٹیکس یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ جو گسٹیٹری کارٹیکس ہے وہ یہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے۔ آڈیٹری کارٹیکس یعنی جو آواز سننے سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ دو مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، یہ اور یہ ویژول کارٹیکس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دماغ کے پچھلے حصے میں عام طور پہ دیکھنے والی چیزوں کی انفارمیشن یہاں آتی ہے۔ سینسری کارٹیکس یہ بہت بڑا ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو سینسری کا مطلب ہے کہ جو آپ کے مطلب بہت ساری سینسز سے جو آپ کی انفارمیشن آتی ہوئی ہے، لیکن ہمارا مطلب اس وقت اس چھوٹی سی جگہ سے ہے جو کہ گسٹیٹری کارٹیکس ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے ان آلات کے ذریعے کھولا ہوا ہے، یعنی یہ اندر کی طرف ہوگا۔ اگر یہ آلے جس نے دماغ کا یہ اوپر والی لیئر کھولی ہوئی ہے یہ چھوڑ دیں تو یہ کور ہو جائے گی، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اندر کی طرف ہے۔ The tongue is covered with thousands of small bumps called papillae، کہ جو چھوٹے چھوٹے یہ جو چھوٹے چھوٹے بمپس ہیں یہ پیپلے اس کو بولتے ہیں، جو کہ آپ کی آنکھوں نظر آتے ہیں۔ اس ایک ایک بمپ کے اندر ہزاروں ٹیسٹ برڈز ہوتی ہیں، یعنی ایک ایک جو بمپ ہے اس کے اندر ہزاروں سیلز ہوں گے جو کہ آپ کا ذائقہ پکڑیں گے۔ دیر آر بٹوین 2000 اینڈ 5000 ٹیسٹ برڈز دیٹ آر لوکیٹڈ آن دا بیک اینڈ فرنٹ آف دا ٹنگ۔ تقریباً 2 سے 5000 ٹیسٹ برڈز ہیں جو کہ سمجھیں کہ آپ کی زبان کے پچھلے اور سامنے اور سائڈوں والے حصوں پہ موجود ہیں۔ As with any functioning sense, we exercise taste daily because it offers intense and quick sensation to our mouth۔ دیکھیں ہمارے سارے جو پانچوں سینسز ہیں ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں، آپ ہر وقت دیکھتے ہیں، ہر وقت چیزیں محسوس کرتے ہیں، ہاتھوں سے، پاؤں سے، کبھی کوئی ڈکار آتا ہے یا کبھی کوئی پیٹ میں موومنٹ ہوتی ہے تو پیٹ کے اور جسم کے اندر کی موومنٹس بھی آپ کو پتہ چل جاتی ہیں۔ تو سمجھیں کہ ذائقے کے ساتھ بھی ایسے ہی کہ آپ ہر وقت اس کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، چاہے کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، بغیر کھائے ہوئے بھی جو آپ کے منہ میں لیفٹ اوور فوڈ کا یا بیکٹیریا کا باقی چیزوں کے جو ذائقے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو محسوس ہوتے ہیں۔ ایٹ psychological لیول وی یوز ٹیسٹ اینڈ فلیورز ٹو اسکیپ، ریلیکس اینڈ انجوائے پیور پلیجر۔ جو نفسیاتی لیول پہ جو ذائقہ ہمارے لیے کرتا ہے نا، اکثر ہم دیکھیں ہم جو کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کھاتے ہیں یا ٹیسٹ کرتے ہیں چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہے، تو اس کا نفسیاتی طور پہ کیا اس کا وہ ہے جسٹیفیکیشن۔ نفسیاتی طور پہ ہم جتنے بھی ٹیسٹس ہوتے ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اسکیپ کرنے کے لیے، کہ اگر کوئی پریشانی ہے تو ادھر سے بھاگنے کے لیے آپ ایک ڈسٹریکشن کریٹ کرتے ہیں، جو چوئنگم منہ میں ڈال دی۔ بہت سے لوگ جو سگریٹ کی عادت پڑ جاتی ہے وہ سگریٹ لگا لی کہ وہ ذائقہ اور وہ جو اسمیل ہے، مطلب یہ کہ کسی ایک سچویشن جو آپ کو نہیں پسند دماغی طور پہ اس سے نکلنے کے لیے بھی آپ ڈپینڈ کر جاتے ہیں ذائقے کے اوپر۔ اسی لیے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ میٹھا کھانا شروع کر دیتے ہیں، کیک، اسی لیے اب موٹاپا بھی اکثر اس طرح، موٹاپے کا سائیکلوجیکل چیزوں کے ساتھ بھی بڑا اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں جو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیزیں پلیز کرتی ہیں، جو خوش کرتی ہیں، جو ٹیمپرری طور پہ خوشی دیتی ہیں، آپ کہتے ہیں چلو تھوڑی سی تو خوشی ملے،
ताकि आप उस मुश्किल तकलीफ दह हालात से निकलें। तो इसीलिए खुराक वही करती है, खुराक आपको वो खुशी देती है। रिलैक्स करने के लिए कि जब आपको परेशानी हो तो आप थोड़ी टाइम ऑफ जो होता है वो आप किसी इन्जॉयबल खाने में लगा देते हैं। और प्योर प्लेजर, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप ना किसी मुसीबत में हैं, ना परेशान हैं, लेकिन आपको पता है कि जायकों का इस कदर प्लेजर है, जायके फ़र्क फ़र्क तरह के जायके हैं, वो आपको इतनी ज़्यादा खुशी सुकून देते हैं कि आप सिर्फ कई दफ़ा प्योर प्लेजर के लिए भी उनको खाना चाहते हैं। अब ये ज़ुबान को देखें कि ज़ुबान के पिछली तरफ कड़वा जायका फ़ील होता है, इसलिए गोली जब आप स्वॉलो करते हैं तो आगे इतनी ज़्यादा नहीं महसूस होती, गले में लगती रहती कड़वाहट। साइड पे नमक और खट्टा, पीछे की साइड पे नमक ज़्यादा, आगे की तरफ खट्टा ज़्यादा, और ज़ुबान के टिप पे मीठा ज़्यादा फ़ील होता है। और एक फ्लेवर होता है उमामी, वो समझिए कि एक मीठीनेस का फ्लेवर है, एक नया फ्लेवर सेंसेशन है, वो पूरी ज़ुबान के सेंटर में ऐसे फ़ील होता है। थैंक यू।